السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بایا فالج انہیں جسم کے بائیں حصے میں فالج پڑنا، اسے قانون مفرد اعضاء میں اعصابی فالج کہا جاتا ہے اور یہ اعصابی عضلاتی مزاج میں لاحق ہوتی ہیں۔ ابتدا میں مریض کا جسم اسے بہت بوجھل بوجھل لگتا ہے اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا جسم بہت زیادہ وزنی ہو گیا ہے، اور مریض کو ہر وقت تکان تکان رہتا ہے۔ اکثر مریضوں کو پسینہ بہت آتا ہے، خصوصاً جسم کے بائیں حصے میں قارورہ سفید ہوتا ہے۔ اگر نبض پر ہاتھ رکھ لیا جائے تو نبض بالکل نیچے ہوتی ہیں، بلکہ مخصوص ہی کبھی کبھی نہیں ہوتی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ مریض کا بالکل سرے سے نبض نہیں ہے۔ اور ناخن بہت زیادہ سفید ہوتے ہیں، یعنی ناخنوں کا رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ کبھی بائیں بازو اور کبھی بائیں ٹانگ میں درد ہونے لگتا ہے، اور آخر میں یہ اتنے بوجھل ہو جاتے ہیں کہ دوسرے ہاتھ سے اسے اٹھانا اور ہلانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی سر میں درد ہوتا ہے۔ زبان بھی کسی قدر فالج زدہ ہو جاتی ہے، جس سے مریض پھر ٹھیک طریقے سے باتیں نہیں کر سکتا، اور کبھی کبھار فالج میں مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ البتہ اتنا ہوتا ہے کہ احساس یعنی حس قائم رہتا ہے۔ اگر آپ فالج زدہ حصے میں سوئی چبو دے یا ویسے آپ اس پر انگلیوں سے دباؤ ڈالیں تو مریض کو احساس ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا مزاج اعصابی ہے، اور احساس وہ تو اعصاب کا کام ہے، تو اعصابی مزاج ہے اس کا، تو اس کا احساس قائم رہتا ہے۔ اسباب اس میں نفسیاتی اور مادی اور کیفیاتی تینوں ہو سکتے ہیں۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہو اور مریض کی جسم میں ڈر، خوف، ندامت، پشیمانی چل رہی ہو تو یہ بھی اس فالج کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور کیفیاتی اسباب میں سے سرد جگہ پر رہنا جہاں پر رطوبات بھی ہوں، یا ایسا علاقہ ہو کہ ادھر پانی بہت زیادہ ہو، جیسے کہ کھیتوں میں سینو تور کا ہونا، یعنی ہر جگہ پانی کڑا ہونا، تو یا اس طرح کا کام کرتا ہے مریض کہ ادھر سردی بھی ہوتی ہے اور رطوبات بھی ہوتی ہیں، تو یہ اس بائے فالج کا سبب بنتا ہے۔ یا مثلاً ایئر کنڈیشنر، یا جو ابھی پانی والے جو پنکھے آئے ہیں نا، ایئر کولر، تو یہ اس فالج کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ مادی اسباب میں سے تر گرم خوراکیں یا تر سرد خوراکیں بہت زیادہ کھانا، یا اس طرح کے زہریلے چیزیں مثلا نشہ یا گولی انجیکشن جو تر ہو، اعصابی الکلائن ہو، تو یہ اس بیماری یعنی بائیں طرف کے فالج کا سبب بن سکتا ہے۔ یا جن علاقوں میں ہائیڈروجن بم کے تجربات کیے جاتے ہیں تو ان علاقوں میں بھی یہ بائیں طرف کا فالج کثرت سے ہونا ممکن ہے۔ تو علاج بہت آسان ہے، اگر نفسیاتی اسباب ہو یا کیفیاتی ہو تو وہ تبدیل کرے۔ مادی اسباب میں سے اس مریض کے خوراک معلوم کرے، تو جو خوراکیں 1 نمبر اور 6 نمبر ہو، یعنی تر سرد یا تر گرم، تو اس سے پرہیز کروائیے۔ دوائیوں میں سے اسے حب مقوی خاص کا استعمال شروع کرے۔ حب مقوی خاص کا نسخہ میں نے یہ لکھا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اگر آپ نے منگوانے ہو تو مطلب مل سکتے ہیں۔ یہ عام طور قانون مفرد اعضاء کے حکیموں کے ساتھ ملتا ہے۔ اور حب صابر، یہ دونوں گولیاں 3 وقت مریض کو استعمال شروع کریں۔ اور اگر اس کے ساتھ حب فالج جس کا نسخہ میں نے لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، گھر پر بھی بنا سکتے ہیں، پنسار سٹور میں آپ جائیں اور یہ نسخے دکھائیں تو وہ آپ کو آسانی سے اجزاء دستیاب کر سکتے ہیں، بلکہ ادھر آپ کے لیے دوائی بنا سکتے ہیں۔ تو آپ یا اس سے گولیاں بنائیں یا 1 گرام والے کیپسول بھریے اور 3 وقت مریض کو استعمال کریں۔ خوراک میں انڈے، آملے کا مربع سیب، کشمش، چوارے، ناریل، کلونجی، کوئی بھی گوشت، اچار، پکوڑے، ٹماٹر، دہی یا چاچ یعنی کھٹی لسی، آلو، چھولے، کبوتر کا گوشت، اور روٹی چنے کا یا باجرے کا یا مکئی کا یہ استعمال کرنا چاہیے۔ گندم کی روٹی کی استعمال نہ کرے۔ اور تمام ترش پھل اس بندے کے لیے، اس طرح کے مریض کے لیے یہ علاج ہے۔ لونگ، دارچینی کا قہوہ، اس میں چند قطرے لیمو ڈال کر استعمال کرے۔ پرہیز اس میں 1 نمبر خوراکیں اور 6 نمبر خوراکیں، اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، میں نے اس پر ویڈیو کی ہے تو آپ ادھر سے نکال سکتے ہیں۔ اور خوراک میں غذائیں آپ 2 نمبر، 3 نمبر اور 4 نمبر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ حب مقوی خاص یا حب صابر استعمال نہ کرنا ہو، یا
یہ نہیں ملتا ہو تو آپ گھر پر لونگ، دارچینی، جائے فل، جلوتری لا کر اسے ہم وزن پیس کر مکس کریں اور 3 وقت 2 چٹکیاں اس طرح کے مریض کو کھلاتے رہیں۔ لونگ دارچینی کا قہوہ اگر مریض کو تکلیف زیادہ ہو تو 10 منٹ بعد 2-3 گھونٹ پلاتے رہیں، اور سوتے وقت مریض کو کالا سرما لگایا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ گھر پر آسان علاج کرنا چاہتے ہیں تو لونگ دارچینی کا قہوہ کے ساتھ اور اس طرح لونگ دارچینی جیفل جلوتری کے سکوب کے ساتھ آپ اگر کلونجی گھر پر لائے، کٹھی کشمش لائے، میٹھے نہ ہو، مطلب وہ کٹھی ہونے چاہیے کشمش، اور اس میں آپ چوارے ڈالیں اور ناریل، تو یہ چاروں چیزیں بھی کافی ہے، مطلب اس کا بہت زیادہ کوٹ کر اس کا سکوب بنائیں اور لونگ دارچینی کے قہوہ کے ساتھ اسے بھی آپ 10 منٹ بعد مریض کو پلاتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی گھنٹوں کے حساب سے آپ کا بایاں فالج والا مریض وہ بہتری کی طرف اور صحت کی طرف جائے گا۔ اور اپنے مریض کو خشک اور گرم ماحول میں رکھیے، ان ایسے جگہ پر کہ وہ جگہ خشک ہو اور گرم بھی ہو، یعنی نہ ٹھنڈا ہو اور نہ ادھر پانی ہو، اور اسی طرح چینی اور چینی سے بنے ہوئے اشیاء سے ضرور سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی جو کچھ آپ نے سمجھ حاصل کرنا ہو تو اس کے بارے میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ دوست احبابوں کو میرا کلپ پسند آئے گا تو اسے لائک کریے، دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور اگر کچھ رہنمائی حاصل کرنا ہو تو آپ ویڈیوز کے نیچے بلا جھجک کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔